This is second year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا من بعد الذکر، ذکر کے بعد، یعنی کس کے بعد؟ نصیحت، یعنی یہاں ذکر سے مراد نصیحت ہے. ٹھیک، کیا لکھ دیا تھا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس زمین کے جو وارث ہیں وہ میرے نیک بندے ہوں گے. تیسیر الرحمن والوں نے جو اس کا ترجمہ کیا وہ یہ ہے کہ ہم نے لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد تمام آسمانی کتابوں میں لکھ دیا. یعنی زبور سے مراد زبور داود بھی ہو سکتی ہے، اور زبور سے مراد تمام آسمانی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، کہ زمین میں جو وارث ہوں گے، حقیقی وارث، وہ نیک لوگ ہی ہوں گے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں، اس بات میں، اس خبر میں، لبلاغا ایک پیغام ہے، لقوم عابدین ان لوگوں کے لیے جو میرے عبادت گزار ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو سوائے اس کے عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں رحمت ہیں. کسی کے ساتھ نیکی کریں، احسان کریں، نرمی کا معاملہ کریں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، تب بھی رحمت ہیں. اور کسی کو سزا دیں، حد نافذ کریں، جنگ لڑیں، جہاد کریں، وہ بھی رحمت ہے. کس طرح رحمت ہے؟ یعنی ہاتھ کاٹنا نبی علیہ السلام کا بھی چوری کے بعد، اس میں بھی رحمت ہے کہ کسی کے ایک کا ہاتھ کاٹا جائے گا چوری کی وجہ سے، تو کتنے لوگ ہیں اس سے نصیحت پکڑ کے، عبرت پکڑ کے وہ چوری کرنے سے رک جائیں گے. یہ بھی رحمت ہے. جہاد ہوگا تو لوگ کفر سے بچ جائیں گے، مسلمانوں کے ساتھ رہنا قبول کریں گے، تو یہ بھی رحمت ہے. ہر معاملے میں رحمت ہے. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، بے شک کہہ دیجئے سوائے اس کے نہیں، بے شک کا لفظ نہیں ہے ترجمے میں، ترجمہ یہ ہے قل، کہہ دیجئے، انما سوائے اس کے نہیں، یوحا الیہ وحی کی جاتی ہے میری طرف. کیا؟ انما الہکم الہ واحد، بے شک سوائے اس کے تمہارا الہ ایک الہ ہے. فہل انتم مسلمون، تو پھر کیا تم اللہ کی بندگی کرو گے؟ کیا تم مسلمان بنو گے؟ ایک ہی ہے. انا چونکہ جملے کے شروع میں آتا ہے، انا جملے کے بیچ میں آتا ہے، بس یہ فرق ہے. انا اور انا کا فرق ہے. جی مل کے آئے گی، حسر کے لیے آئے گی. جی ماں نافیہ نہیں ہے، یہ انما ہے، یہ نافی کے لیے نہیں آتا. انا اور ماں جب مل جاتا ہے تو نفی کا معنی نہیں دیتا. بے شک سوائے اس کے، یہی ہے جو آگے بات ہو رہی ہے، یہی ہے، تاکید کے لیے آتا ہے یہ. انہ یعلم الجہر من القول، نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر تم پھر جاؤ بس کہہ دیجئے آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، کہہ دیجئے میں نے تمہیں پوری طور پر خبر دے دی ہے. آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، برابر برابر دعوت دی ہے. دعوت ابو بکر کو بھی وہی ملی جو ابو جہل کو ملی. دین کا جو اصل پیغام ہے ابو بکر کو بھی اتنا ہی پہنچایا گیا، ابو جہل کو بھی اتنا ہی پہنچایا گیا. ابو جہل نے انکار کر دیا، ابو بکر نے مان لیا. ایسا نہیں ہے کہ ابو بکر کو بہت زیادہ دعوت دی گئی، بہت زیادہ سمجھایا گیا، اور ابو جہل کو بالکل نہیں سمجھایا گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے، سب کو برابر. وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، یہ ان نفی کے معنی میں ہے. ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے
جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جو عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ قریب ہے یا بعید ہے، تم سے جلد آنے والا ہے یا تمہارے لیے اس میں بھی ٹائم ہے، وقت ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول، بے شک وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ جو کھلی بات کو جانتا ہے، وہی اللہ کھلی بات کو جانتا ہے، یا وہ بات جو زبان سے کھلی آواز کے ساتھ کی جاتی ہے اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، پوشیدہ باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، یہاں بھی ان نافیہ کا، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ، کہ یہ مہلت جو ہے، یہ جو تمہیں تھوڑا ٹائم دینا ہے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت مقررہ تک تمہارے لیے فائدہ اٹھانے کا باعث ہے۔ میں نہیں جانتا کہ واقعی ایسا ہے، ہو سکتا ہے مزید وقت کا ٹل جانا مزید آزمائش ہو تمہارے لیے۔ قال رب احکم بالحق، کہہ دیجئے، قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رب احکم بالحق، اے اللہ فیصلہ کر، حق کے ساتھ فیصلہ کر۔ وربنا الرحمن، یہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سامنے والوں سے، اپنے سامنے والوں سے کہا، وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ، اور ہمارا جو رب ہے وہ رحمان ہے، المستعان، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون، جو باتیں تم کرتے ہو نا، رحمان سے ہی اس معاملے میں مدد طلب کی جاتی ہے۔ اس لیے کہا قال رب احکم بالحق، اللہ تو حق کے ساتھ فیصلہ کر کہ ان کو عذاب جلدی بھیجنا ہے یا تاخیر سے بھیجنا ہے، جب بھیجنا ہے تو برحق فیصلہ کر، تو بہتر جانتا ہے، اور ان کی باتوں پہ ہم کسی سے نہیں بلکہ اللہ سے ہی مدد لیں گے۔ ربنا الرحمن المستعان، وہی المستعان ہے جس سے مدد طلب کی جائے، علی ما تصفون، اس چیز پر جو تم صفت بیان کرتے ہو، وصفا یصفو تصفو تصفو تصفانی تصفونا، تم جو بیان کرتے ہو، تم جو کہتے ہو، اس پہ اللہ سے ہی مدد مانگی جائے گی۔ یہاں سورہ انبیاء مکمل ہوئی۔ ربنا مبتدا ہو گیا نا، جی جی، ربنا مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا، الرحمن المستعان صفت موصوف ہو کے خبر۔ یہ بتائیں، یہ تصفون کیا صیغہ ہے؟ مضارع، مخاطب، جمع مذکر سالم، فعل کہاں سے سالم ہو گیا؟ فعل ہی ہے نا یہ، کچھ اور تو نہیں ہے؟ جی زاہد بھائی، کیا صیغہ ہے یہ؟ رابی افنان، کچھ دماغ چل رہا ہے یا بالکل سن ہوا ہوا ہے؟ جی جمع مذکر مخاطب، فعل مضارع معروف، باب بتایا تھا میں نے ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ترجمہ کرتے ہوئے۔ یا الہی، جی علماء کرام، اتنی خاموشی کیوں ہے بھائی؟ دوسرا سال ختم ہونے کو ہے جی، پڑھنا ہے اگلے سال آپ لوگوں نے نہیں پڑھنا ہے؟ سب پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہاں، کیا ہے؟ تفعلون کے وزن پہ ہے، باب کیا آتا ہے؟ ابھی پڑھنا اگلے سال؟ کیا کیا باب؟ مزید بھی نہیں پڑھے ابھی آپ لوگوں نے؟ کہاں پڑھے؟ دوسری کتاب تو ختم کر لی، اس میں نہیں آئے؟ آئے ہوں گے، ہاں مزید بھی تیسری کتاب میں ہے، ہاں مزید بھی تیسری میں ہے، ہاں تو یہ وصف
یہ تصفون جو ہے یہ مزید سی تو ہے ہی نہیں. ہاں اچھا آپ نے، ایک منٹ، آپ نے یہ بتائیے، آپ نے یہ پڑھ لیا ہفت اقسام؟ میں نے ہی پڑھایا تھا آپ لوگ کو. جی. مثال اجوف ناقص، مثال واوی، مثال یائی، اجوف واوی، اجوف یائی، لفیف مقرون، لفیف مفروق، مضاعف. چلیں یہ پھر اگلی اگلی کلاس میں ہوگا، اگلے سال پڑھیں گے. تو بہرحال اس کا باب آتا ہے وصفہ یصفو، وصفہ یصفو. جی نصرہ ینصرو نہیں ہوتا، نصرہ ینصرو ہوتا ہے. یہ ہے وصف، وصفہ یصفو، اس میں تعلیل ہوئی ہے. ٹھیک، اصل میں تھا وصفہ یوصفو، یوصفو. ہاں یضربو پہ یوصف. صحیح. تو یوصف جیسے آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہے تو عربوں کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے، تو وہ ویسے ہی شارٹ کٹ والے ہیں. تو وہ ویسے ہی وصفہ یصفو ہو جاتا ہے. ٹھیک، وصفہ یصفو. ہاں ہاں سیغے پڑھ پڑھ کے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا ماضی یہ آتا ہے، مضارع یہ آتا ہے. اب میں بار بار کیوں بتا رہا ہوں، کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پڑھیں گے ذہن میں بیٹھے گا، پھر کہیں پڑھیں گے پھر ذہن میں آئے گا. یصفون بھی اسی سے ہے، وصفہ اسی سے ہے، وصفتو، وصفنا، واصفون، سب اسی سے ہیں. جی دماغ میں بیٹھتی جائیں گی نا چیزیں. اس لیے کہتے ہیں علم جو ہے نا وہ چند دنوں میں چند مہینوں میں نہیں آتا، ٹائم لگتا ہے اس کے لیے، چیزیں پہچاننے میں، صیغے پہچاننے میں. ہے فلان اگلے سال لیں گے نا انشاءاللہ. ابھی آپ کچھ نہیں کریں، ابھی آپ کہتے ہیں آپ بتا دیں. سمپل. دوسرا سوال، المستعان کیا صیغہ ہے؟ یہ غیر منصرف ہے. اچھا کون سا وصف ہے اس میں؟ الف نون زائدہ ہے. اچھا دوسرا کون سا وصف ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. لفظ غیر منصرف ہی رہتا ہے لیکن وہ اعراب اس کا غیر منصرف والا نہیں آتا. جی جی استعانت والا وہ ہے اس میں، وہ کیا ہے؟ جی جی استفعال والا باب ہے. زاہد بھائی سمجھ آ رہا ہے؟ جی. تو سیغہ کون سا ہے؟ ترجمہ میں نے کیا تھا، ترجمہ سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ ہاں تو ہاں جی جس سے مدد طلب کی جائے وہ کون ہوتا ہے؟ مدد مانگنا کیا ہے؟ صیغہ ہے، فعل ہے. جس سے مانگی جائے وہ کون ہوگا؟ مفعول ہوگا نا، مفعول ہوگا. تو یہ مفعول کا صیغہ ہے. سمپل. اتنی کنفیوژن کیا ہے؟ جی باب استفعال سے ہے یہ. استعان یستعین استعانتا فہو مستعین. یستعان، استعین یستعان استعانتا فہو مستعان. جی اللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ المستعان فصبر جمیل واللہ المستعان، سورہ یوسف میں بھی آیا. جی غیر منصرف نہیں ہے، کسی بھی روح سے غیر منصرف نہیں ہے، کیونکہ الف نون زائدہ تان نہیں ہے اس میں، الف نون اس کے باب کا ہے. جی اور اسم تو ہے ہی نہیں، سوری الف نون ہاں زائدہ تان نہیں، اپنے باب کا ہے. صحیح ہے.
نہیں کرتا نا. الف لام کی حالت میں کر لیتا ہے جی. چلیں خلاصہ لکھ لیں جلدی سے آ جائیں. جی پوچھ لیں. ان نافیہ ہے, یہ دونوں ان نافیہ کے آئے ہیں. سوال بھی آ رہا ہے کیسے پتہ چلے گا ان نفی گئے. مجھے تو تفسیر پڑھ کے پتہ چلا تھا. مانا یہی بن رہا ہے نا, مانا یہی بیٹھتا ہے. ہاں ان شرطیہ بھی, ان شرطیہ ہوتا ہے اور ان نفی کا ہوتا ہے. یہاں شرطیہ تو مانا ہو ہی نہیں سکتا نا. اب آپ کہیں ترجمہ کریں ان ادری, اگر مجھے پتا ہو, لعلہ فتنۃ, تو ترجمہ ہی نہیں بنے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ چلیں. کیا ہوا؟ کیوں نہیں ہے کھڑکی؟ نہیں بھائی, یہ رہی برابر میں کھڑکی, کھینچے اس کو. چائے لاؤ بھائی کے لیے. ہوں جی بالکل. جی بولیں. جی قل, کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا. پیچھے آگے سمجھ نہیں دکھا قل, پیچھے گزرا ہے نا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ مَّن بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ. اب آگے چلیں. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي. واو آ گیا نا جی. بتانا پورا 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 بتا دیا جی. دعوت پوری پہنچا دی. تحسین الرحمان والے نے ترجمہ کیے تمہیں پوری طور پر خبر دی. اور بھٹوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں اس طرح خبردار کر دیا ہے کہ ہم تم برابر ہیں. انہوں نے اس طرح ترجمہ کیا کہ ہم تم برابر ہیں. لقمان سلفی, وہ تحسیر القرآن ہے عبد الرحمن کیلانی. چلیں جی خلاصہ لکھ لیں. کہاں ہے تفسیر؟ جی مقدمۃ السورہ, سورہ الانبیاء. یہ سورت 21ویں نمبر کی سورت ہے مصحف کی ترتیب میں, اور نزول کی ترتیب میں 71واں نمبر ہے, 71. مکی سورت ہے. جی مکی سورت ہے. اس کو صحابہ نے سورہ انبیاء کا نام دیا ہے, اور اس کا کوئی اور نام ہمیں نہیں پتا. جیسے صحیح بخاری میں آیا ہے, عبداللہ بن مسعود نے کہا بنی اسرائیل, کہف, مریم, طٰہٰ, انبیاء, یہ وہی جو پہلے حدیث لکھوائی تھی میں نے.
بنی اسرائیل، کہف، مریم، طہ، انبیاء. ہم من العتاق الاول، یہ قدیم نازل ہونے والی صورتیں ہیں. طہ، مریم، وہن من تلادی، اور یہ میرے پرانا خزانہ ہے. جی اللہ عالم. جی یعنی یہ مکی صورتیں تھیں تو بالکل مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی. تو وہ ظاہر 71ویں نمبر پہ یہ تھی، اس سے پہلے دوسری نازل ہوئی. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے. اس سورت کو سورہ انبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں 16 انبیاء کا ذکر ہے. اور مریم علیہ السلام کی بھی اضافت ہے. اور ان کے نام وہ پھر آپ خود ہی لکھ لیجیے گا، میں نہیں لکھ رہا، ٹائم ضائع ہوگا. ہاں جی جی، وہی نام ہے نا جو ذکر ہے: موسیٰ، ہارون، ابراہیم، لوط، اسحاق، یعقوب، نوح، ایوب، داود، سلیمان، اسماعیل، ادریس، یونس، زکریا، یحییٰ، ذوالکفل. ہم؟ ذوالکفل. نہیں نہیں، مچھلی والے تو ذنون ہے. جی. ولم یذکر فی سورہ، پورے قرآن میں کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں اتنے سارے انبیاء کا ذکر ہو سوائے سورہ انعام کے. اور سورہ انعام میں 18 انبیاء کا ذکر ہے، جو کہ 4 لگاتار آیتوں میں بیان ہے. اور وہ سورہ انعام میں، اور وہ آیت نمبر ہے آیت نمبر 83 سے 86. 83 سے 86. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.
سورہ انعام میں ظاہر ہے اور بھی احکام ہیں انعام کے تعلق سے، تبھی اس کو انعام کہتے ہیں، اور اس میں انبیاء کے قصے نہیں ہیں، صرف نام ہے، اس لیے اس کا نام انبیاء ہے۔ جی اور اس میں جو انبیاء کی تفصیل ہے وہ نہ زمانے کی ترتیب کے حوالے سے ہے، نہ مکان کی تحدید کے حوالے سے ہے، بس مجرد ذکر ہے، اس لیے شروع ہوا موسیٰ اور ہارون سے۔ پھر ابراہیم کا ذکر آیا اور کہا ابراہیم کی ذریت سے موسیٰ اور ہارون ہے، ظاہر ہے ایسا ہی ہے، ابراہیم بہت پہلے، پھر بہت بعد میں جا کے موسیٰ ہارون آئے۔ صرف مجرد ذکر، صرف ذکر ہے، نہ مکان کی تحدید، انہیں کوئی خاص مکان کے حوالے سے نہیں ہے۔ ختم نہیں ہوا ابراہیم پہ، پہلے موسیٰ ہارون کا ذکر ہوا پھر ابراہیم کا آیا، اس سے پتہ ہی چلتا ہے ترتیب نہیں ہے اس میں۔ جی یہ صورت بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ وہ مردوں میں سے تھا، یعنی رسول مردوں میں سے ہی تھے، کوئی خاتون رسول نہیں بنائی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زیادہ قدرت رکھتے ہیں رسالت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے حوالے سے، اور کفار کی مخالفتوں کو برداشت کرنے سے۔ ہوں 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 یہ صورت یہ بتاتی ہے کہ اسلام کی جو امت ہے وہ ایک ہی امت ہے اور اس کا رب ایک ہی ہے، کہ تمام انبیاء کی جو دعوت تھی وہ توحید تھی۔ ہوں، امت اسلام ایک ہی امت ہے اور ان کا رب ایک ہی ہے۔
انبیاء کی دعوت توحید تھی. اس صورت میں مکی صورتوں کے تینوں موضوع موجود ہیں. پہلا موضوع کیا ہے؟ رسول اور رسالت، وہ اس کے اندر موجود ہے، اور ان کی دعوت توحید. دوسرا موضوع کیا ہے؟ توحید ہے. تیسرا آخرت ہے. اور یہ اس طرح سے آیا ہے. نمبر 1، کیا وہ سردی بہت ہو رہی ہے کیا؟ من اول سورہ، پہلا پوائنٹ یہ ہے، پہلی سورت کے شروع سے لے کر 33 نمبر آیت تک. جی، عقیدہ بیان ہوا ہے اور ملحدین کے شبہات کا رد ہوا ہے. 34 آیت سے لے کر 92 تک وہی نبوت اور رسالت کا ذکر ہے. وحی، نبوت، رسالت. اور 93 سے لے کر سورت کے آخر تک 93 سے اینڈ تک قیامت، بعث، نشور، حساب، جزا کا ذکر ہے. 1 سے لے کے 33، پھر 34 سے 92، پھر 93 سے اینڈ، 3 حصے. وہی، نبوت، رسالت، آخرت. اور پھر سورت کا اختتام ایسے ہوا ہے، یہ بیان کرتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام کی جو رسالت ہے وہ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجی گئی ہے. انس، جن، ملائکہ، حیوانات، پرندے، سب کے لیے رحمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. This video is optimized by Alim Online. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آپ نے جو سوال کیا ہے، ما ولا، یہ 2 حرف ہیں، یہ ماضی پر بھی آتے ہیں. لام الف یعنی لا جو ہے مضارع پر بھی آتا ہے،
ما اور لا مشابہ بلیس بھی ہوتا ہے اور ایک لا نفی جنس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان تمام جگہوں پر یہ ما اور لا نفی کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں تک رہی بات اس کے عمل کی، تو جب مائے نفی فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو کوئی عمل نہیں کرتا ماں سوائے معنی کی تبدیلی کا، ٹھیک ہے؟ اور جب لائے نافیہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو کوئی عمل نہیں کرتا ماں سوائے نفی کے معنی کے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب ما اور لا مشابہ بلیس ہوتا ہے تو مشابہ بلیس ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مائے نافیہ اور وہ لائے نافیہ جو لیسا والا عمل کرے۔ لیسا کا عمل کیا ہے؟ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ما اور لا مشابہ بلیس، یعنی بعض جگہوں پر ما اور لا نفی کا معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جب عمل کر رہا ہوتا ہے اعرابی حوالے سے تو وہ لیسا والا عمل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو لائے نفی جنس ہے اس کا عمل لیسا کے عمل سے بالکل الٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی لیسا جو ہے وہ اپنے اسم کو رفع خبر کو نصب دیتا ہے، لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے ان کی طرح، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑا سا معنی میں مختلف یہ ہوتا ہے کہ لائے نفی جنس کے اندر جو ہے وہ جنس کی کلی طور پر نفی کرتا ہے، یہ ایک دوسرا ایک فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری جگہوں پر ایک جیسے حروف آتے ہیں، لیکن ہر جگہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک جگہ وہ عمل کرا ہے تو دوسری جگہ پر بھی وہ عمل کرے، ٹھیک ہے؟ الجھن دور ہوئی نہیں؟ اکرمک اللہ۔ اچھا، جی جی پوچھیں، جی جی پوچھیں۔ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ جی بولے بولے۔ اچھا، استاد محترم نے کہاں تک پڑھایا تھا؟ کچھ نہیں، کچھ کہہ رہے تھے کہ ثلاثی مجرد کے باب، موبائل جیب میں ڈال دیں، ٹھیک، کلاس شروع ہو گئی۔ ثلاثی مجرد کے باب کے حوالے سے کوئی بات کر رہے تھے کہ بتایا آپ لوگوں کو؟ ابھی لاسٹ ٹائم آپ کو پڑھایا نہیں، پڑھائی نہیں؟ اچھا چلے، تھوڑا سا اسی کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تھوڑی سی اضافی آپ کے سامنے آ جائیں۔ یہ بتائیں، حروف کی اصل نکالنی ہو، کسی بھی کلمے کے اصل حروف تلاش کرنے ہوں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کچھ معلوم ہے؟ جی، حروف اصلیہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ جی کیسے؟ جو بھی ہے ذہن میں بات تو کریں۔ جی اور اگر فاعل نام کے ساتھ ایک اور نام ہو پھر؟ ایک منٹ پوچھیے۔ نہیں، ابھی میں حروف علت کی بات نہیں کر رہا، تو پھر یہاں ایک بات اور کلیئر کر لیں پہلے۔ حروف کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ تمام کلمات کی تین قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ حروف کی تعداد کے اعتبار سے جتنے بھی عربی کے کلمات استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ فعل ہوں یا اسم ہوں، ان سب کی تین قسمیں ہیں: ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ ثلاثی وہ کلمات جن کے تین حروف اصلی ہوں، ٹھیک ہے؟ رباعی وہ کلمات جن میں چار حروف اصلی ہوں، جس کو آپ کہتے ہیں روٹ ورڈ، روٹ ورڈ، ٹھیک ہے نا؟ ہیں؟ خماسی وہ کلمات جن میں پانچ کلمات اصلی ہوں، ٹھیک ہے؟ جب ہم فعل کی بات کرتے ہیں تو فعل میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ثلاثی اور رباعی، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی وہ افعال جن میں تین حروف اصلی ہوں، رباعی وہ افعال جن میں چار حروف اصلی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، نہیں خماسی نہیں ہوتا اس میں۔ پھر آگے رباعی کے بعد پھر ملحق، وہ الگ پھر ایک چیپٹر ہے، الگ بحث ہے، وہ زیادہ ایڈوانس ہو جائے گا پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ پھر افعال کی دو قسمیں بن جاتی ہیں مزید،
ابھی تو ہم نے حروف کی تعداد کے حساب سے بات کی. ایک اور صورت ہے کہ فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، بلکہ ثلاثی اور رباعی دونوں کی ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. افعال ثلاثی ہوں گے، ٹھیک ہے، یا رباعی ہوں گے. پھر ان میں سے ہر ایک کی، شور بہت زیادہ نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے جی. افعال کی ہم نے کہا کہ حروف کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی. پھر ثلاثی کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں، رباعی کی بھی 2 قسمیں ہیں. ثلاثی مجرد یرحمک اللہ، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی. ٹھیک ہے. یہ تو پڑھا ہی ہوگا یقیناً. ٹھیک ہے، ثلاثی تک پڑھ لیا ہے. تو اس کے بعد رباعی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم رباعی کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن ذکر آیا تو پھر ہم. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے یقیناً یہ بھی پڑھا ہوگا، جب ثلاثی مجرد پڑھا ہے تو ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب پڑھے آپ نے؟ 6 ابواب پڑھے. کون کون سے؟ مجرد ہی پوچھ رہا ہوں، مجرد ہی پوچھ رہا ہوں. اچھا، 6 ابواب آتے ہیں ثلاثی مجرد کے. ٹھیک ہے. فعل، فعل، فعول. ٹھیک ہے جی. اس سے جو ہے 3 ابواب بنیں گے. کیسے؟ فعل یفعل، ٹھیک ہے، یفعل، اور ہاں یفعل، یفعل، یفعل. ٹھیک ہے. فعل کے ساتھ 3 ابواب بنیں گے، تو یہ کتنے باب ہو گئے؟ 1 2 3. فعیلہ سے کتنا باب بنیں گے؟ ٹھیک ہے. 3 4 5. اس سے ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہو گئے. ماضی کے 3 وزن ہیں، فعل، فعیلہ اور فعولہ، تینوں اعراب کے ساتھ، عین کلمے کے تینوں حالتوں کے ساتھ، رفعی حالت، نصبی حالت اور جری حالت کے ساتھ. پھر فعلہ کے ساتھ 3 ابواب بنتے ہیں، یعنی فعل مضارع فعلہ کے ساتھ 3 فعل مضارع آتے ہیں. پھر اس طرح سے ہم 3 ابواب بنا لیتے ہیں، فعل یفعل، فعل یفعل اور فعل یفعل. فعل یفعل فتح یفتح، فعل یفعل ضرب یضرب، فعل یفعل نصر ینصر. پھر فاعلہ پہ آ جائے. فاعلہ سے پھر 2 مضارع بنتے ہیں، یعنی مضارع ساتھ ملائیں گے تو پھر مزید 2 ابواب بنیں گے. فعل یفعل حسب یحسب، فعل یفعل حسب سمع یسمع حسب یحسب. فعل یفعل سے ایک ہی باب بنتا ہے، کرم یکرم. ٹھیک ہے جی. یہ 6 ابواب ہیں مجرد کے. آواز کم آ رہی ہے. اچھا بتا دوں؟ اب میں نے جو سوال کیا تھا شروع میں کہ کسی بھی کلمے کی اصل ہم نے پہچاننی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا ایک صرفی وزن ہے، ایک ترازو ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں یہ کچھ ہو سکتا ہے پڑھنی ہے، کچھ نہیں پڑھنی تو ٹھیک ہے، تو یہ دہرائی ہو جائے گی آپ کی. اور وہ کیا ہے صرفی؟ جی، فا، عین اور لام. فعلا کر لے، فعیلا کر لے، فعولا کر لے. ٹھیک ہے. اس کو کسی بھی شکل میں لے جائے. یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو ہر
آن لائن والے کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی ان کو صحیح. ٹھیک ہے. آپ مجھے میرا پچھلا جملہ بھی نہیں سمجھے. میں نے کہا کہ ہمارے پاس ترازو ہے. ٹھیک ہے ہمارے پاس ترازو ہے. اب ہمارے پاس کلمہ یہ ہے تو ہم اس کو انفاع نام کو لے کے اس کے ساتھ فٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اس جیسا بنائیں گے اس کو. سب سے پہلا کام ہمارا اس کو کیا کریں گے, اس کی شکل تبدیل کریں گے ہم, اور اس کو اٹھا کے اس جیسا بنانے کی کوشش کریں گے. اب آئی سمجھ میں؟ جی میں دیکھ لیتا ہوں. ہاں میں دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے اب آ رہی ہے آواز آن لائن کو؟ ہم کیا کریں گے, میم فا عین مد, یہ مفع ہو گیا. ٹھیک ہے مد دسر مفعل. ٹھیک ہے اب آئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہمارے پاس ترازو ہے اس کو ہم نے فٹ کرنا ہے یہاں پر, اس کو اس جیسا بنانا ہے پہلے. یہ پہلا مرحلہ ہے, یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ ہم فا عین لام کو اس کی شکل کو تبدیل کر کے جو کلمہ ہمارے پاس ہے اس کلمے میں تبدیل کریں گے. نمبر ایک. اب ہم نے کلمے میں تبدیل کر دیا, اب آپ یہاں ڈھونڈنا شروع کریں فا کہاں ہے, عین کہاں ہے, اور لام کہاں ہے. اب اس کو میں تھوڑا سا توڑ دیتا ہوں. میم دال دال سا سا اور را, ایسے ہی ہے. مدثر میم فا فا عین عین لام. اب میری وہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, وزن کسی بھی کلمے کا اصل وزن اصلی حروف پہچاننے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر تولنا ہے. تولنے کا طریقہ کار کیا ہے, ہر ترازو پہ تول کا ایک الگ طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو آپ نے اٹھانا ہے اور اس کلمے جیسا بنانا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس فا عین لام کو اس کلمے جیسا بنا دیں گے تو پھر آپ کو اصلی حروف پہچاننا آسان ہوگا. بولا بولا. میم کی جگہ میم ہی آئے گا, میم کی جگہ میم ہی آئے گا, کیونکہ وہ میم اصلی کلمے کا وہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ میم ہمیں بتا رہا ہے کہ یا تو اسم فاعل ہے یا اسم مفعول ہے یا مصدر میمی ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اس سے ہمیں اندازہ وزن والا ہے. ٹھیک ہے. اب نکالیں اصلی حروف. فا عین لام, یہ ختم ہو گئے, یہ ختم ہو گئے, یہ میم ختم ہو گیا. اب کیا نکلا, دال سا اور را. ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا. تو جو پہلے جو میرا سوال تھا کہ ہم نے کسی بھی حروف کے کلمے کے اصلی حروف پہچاننے کا کیا طریقہ کار ہے, فاعل لام ہمارے پاس وزن ہے. فاعل لام کو کیا کرنا ہے, جو کلمہ ہمارے پاس ہے اس کلمے کے مطابق اس فاعل نام کو تبدیل کرنا ہے. جب تبدیل کر دیں گے اس کے بعد ہمیں اس کے اصل حروف پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی, جس طرح سے یہ مثال ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہے یہاں تک؟ آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. یہ چیزیں یقیناً استاد نے آپ کو پڑھائی ہوں گی, تھوڑی سی آج دہرائی ہو گئی ہے. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے ثلاثی مزید فی کا. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد کیا تھے, اس کے ابواب کون کون سے ہیں, اور کسی بھی سیغے کو کسی بھی سیغے کے اصل حروف کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے. اب کیا ہے ثلاثی مزید فی. ثلاثی مزید فی کے کتنے ابواب پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے ابھی تک؟ جی وہ پچھلے سال پچھلی کلاس میں چھوڑا ہے. ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں ٹوٹل. کتنے؟ 12, جن میں سے تقریباً 7 یا 8 کامنلی یوز ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟
باب افعال، تفعیل، مفاعلہ، ٹھیک ہے. تفعل، افتعال، انفعال، اور استفعال، اور بولیے. کامنلی یہ یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. عام طور پر 1 2 3 4 5 8 استعمال ہوتے ہیں. اکثر جو آپ کو کلمات ملیں گے وہ ان 8 ابواب کے حساب سے ملیں گے، ورنہ اس کے علاوہ افعلال بھی ہے، افعیلال بھی ہے، افعوال بھی ہے، ٹھیک ہے نا، افعیعال بھی ہے. یہ 4 اور ابواب ہیں، تو ہم فی الحال انہی پر اکتفا کرتے ہیں، وہ پھر زیادہ ہو جائے گا. یہ ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں، ٹھیک ہے. افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال اور استفعال. اب ہم نے اس کے ماضی، یہ سب مصادر ہیں، ٹھیک ہے. ان ابواب کے یہ سب مصدر ہیں، اسی طریقے سے آئیں گے. ان کے ہم ماضی کس طرح سے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، مضارع کس طرح سے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، فاعل اور مفعول دیکھتے ہیں کس طرح سے بنیں گے. مصدر تو یہ سامنے ہے نا آپ کے، افعال. باب افعال، اس کا جو ماضی آئے گا، جی ماضی، مضارع، ٹھیک ہے، پھر ہے فاعل اور مفعول. اچھا، باب افعال جو ہے، ایک سوال یہاں پر ہے، یہ باب افعال کا حمزہ وصلی ہے، حمزہ قطعی ہے؟ بورڈ نظر نہیں آ رہا. اب ٹھیک ہے، روشنی کر دیں، کر دیں. ہاں جی، باب افعال کا حمزہ، حمزہ وصلی، حمزہ قطعی ہے؟ امید ہے انشاءاللہ. جی سمجھ نہیں آئی بات کی. حمزہ وصلی درمیان میں ہوتا ہے. ایک منٹ، ایک منٹ، ایک منٹ. تاضریبو سے آپ فعل امر بنائیں. یہ حمزہ وصلی، حمزہ قطعی ہے؟ تو یہ تو بیچ میں نہیں آیا، شروع میں آیا تو ہاں قطعی ہے. کیسے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک منٹ بات. اچھا چلیں، اگلا سوال. اکتسبا، اس میں حمزہ وصلی، حمزہ قطعی ہے جی، جبکہ یہ باب افتعال ہے. یہ دیکھیں، پہلی بات، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی جو ہے، ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حمزہ قطعی کسی بھی کلمے کا اصلی کلمہ ہوتا ہے، اصلی حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. حمزہ قطعی جو ہے ہمیشہ کلمے کا جز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ ہلا نہیں سکتے، گرا نہیں سکتے، بھگا نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. وہ اپنی جگہ رہے گا، ٹھیک ہے. اور حمزہ وصلی جو ہے
اس کو آپ حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جہاں آپ کو استعمال کرنا ہے. اور عام طور پر استعمال کہاں ہوتا ہے؟ جب کسی کلمے کی ابتدا ساکن سے ہو رہی ہوتی ہے. یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے کہ جب ہم کسی کلمے کے پہلے حرف کو کسی وجہ سے مجزوم قرار دیتے ہیں، مجزوم کر دیتے ہیں، یا مجزوم ہوتا ہے اور اس سے پہلے والا حرف ہم حذف کر دیتے ہیں کسی ضرورت کے تحت، تو اب اس کو پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو ہمارے پاس ایک ہی حرف ہے جو ہر جگہ کام آتا ہے، اور وہ ہے حمزہ وصل. ٹھیک ہے، وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ حمزہ وصلی بیچ میں گر جاتا ہے. اب یہ نہ کہیں حمزہ وصلی کلام کا کلمے کا جز نہیں ہے. حمزہ وصلی کلمے کا جز نہیں ہے، حمزہ قطعی جز ہوتا ہے. اور حمزہ وصلی اس وقت استعمال میں آتا ہے، اس وقت ضرورت میں آتا ہے جب پہلا حرف مجزوم ہوتا ہے، سکون کے ساتھ شروع ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم یہاں پر حمزہ لگا دیتے ہیں. اور حمزہ وصلی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ زبر پڑھیں گے جی، عین کلمے کے مطابق، مطلب عین کے اوپر زبر ہوگا تو اس کے اوپر زبر ہوگا، عین کے نیچے زیر ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگا، عین پہ پیش ہوگا اس پہ پیش ہوگا، ایسے. سبق یاد ہے؟ اچھی بات ہے. اس کی صرف دو اعراب ہیں، اس کے صرف دو اعراب ہیں. ٹھیک ہے، ضمہ کب پڑھیں گے؟ جب عین کلمہ مضموم ہوگا. ٹھیک ہے، کسرہ کب پڑھیں گے؟ جب عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے افعال کی. افعال کے اندر جو حمزہ ہے، حمزہ قطعی ہے، حمزہ قطعی ہے، یہ اس کلمے کا اپنا جز ہے. کیونکہ جب ہم نے ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی بنایا اس وزن پر، تو ہم نے یہاں پر حمزہ کا اضافہ کیا. ہم نے کیا کیا؟ حمزہ کا اضافہ کیا، اور حمزہ اس کلمے کا جز ہے لازمی. ٹھیک ہے نا. تو اب اس سے بات ہم کر رہے تھے کہ اس سے ماضی کیسے آئے گا. اس سے ماضی آئے گا افعل کے وزن پر. افعل، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ اس حمزہ کو ہٹا دیں گے تو پھر وہ فعل. تو اس کا مطلب یہ کہ کلمے کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا مضارع کیسے آئے گا جی؟ پیچھے سے مجھے کوئی آواز آئی تھی نہیں، اس سے پہلے کچھ. افعل یفعل، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد کے باب میں ہم نے حمزہ کا اضافہ کیا، افعل کے وزن پر کر دیا فعل ماضی کو. ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد کے فعل ماضی کو لیا اور اس کے شروع میں حمزہ قطعی ہم نے اس کا اضافہ کر دیا، تو اس سے فعل ماضی کیا بن گیا؟ یفعل. ٹھیک ہے، اپنا افعل بن گیا. یہ یفعل کیوں ہے یہاں؟ حمزہ کہاں گیا؟ تو مضارع کی علامت تو حمزہ کہاں گیا؟ ہم نے تو حمزہ قطعی تھا، وہ حمزہ قطعی تو ہونا چاہیے جی. کلمے کا جز ہے، کلمے کا جز کا مطلب حرف اصلی ہے وہ. نہیں، وہ تو حمزہ وصلی کو، حرف علت کہاں ہے اس میں؟ حمزہ حرف علت نہیں ہے، الف حرف علت ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، عربی میں اگر اوپر کچھ نہیں ہے، خالی ہے، تو یہ الف ہے، اور اگر زبر پیش یا زیر ہے تو یہ حمزہ ہے. یہ یاد رکھیے گا بات. ٹھیک ہے، اور الف حرف علت ہوتا ہے، حمزہ نہیں. وہ نہیں ہے، حرف اصلی ہے نا. ہم حروف اصلیہ ثلاثہ کی ہم بات نہیں کر رہے اس وقت. اب ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم نے اس میں سے اگر 3 حروف اس کے اصلی نکالنے ہوں، 3 ثلاثی، وہ ایک الگ میٹر ہے. ٹھیک ہے، یہ مزید فی ہے. ہاں جی، اذان بھی ہو گئی ہے. یفعل کیوں ہے، یفعل کیوں نہیں ہے؟ سوال میرا یہ. نہ، کیوں ہو گیا؟ اصل سوال میرا یہ ہے، کیوں ہوگا تبدیل؟ ثقل کی وجہ سے نہیں. آپ یو افعل پڑھ رہی ہیں نا،
دیکھیں آسان ہو جائے گا. یہ کہ 2-4 باتیں ہیں، ذرا جلدی جلدی تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا. افعل یفعل، جو افعل حمزہ اس لیے یہاں سے حذف ہو گیا تسہیلاً، ٹھیک ہے نا. عرب میں یہ بہت زیادہ ہے، عربی زبان میں حمزہ جو ہے وہ تسہیلاً حذف ہو جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، جبکہ اصلی حروف کے اندر وہ موجود ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. باب افعال سے فعل ماضی کیسے آئے گا؟ افعال مضارع کیسے آئے گا؟ یفعل، یعنی علامت مضارع کو ضمہ آ جائے گا اور عین کلمہ مکسور ہو جائے گا باب افعال کے اندر، ٹھیک ہے. تفعیل میں فعل، ٹھیک ہے. نہیں، عین کلمہ تو وہی ہے، فا ہی ہے. نہیں، اپنا عین کلمہ تو عین ہی ہے، عین کلمہ چینج نہیں ہوگا. دیکھیں اگر تسہیلاً کوئی حرف حذف ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی شکل اب تبدیل ہو کے وہ اس کی جو اصلی حروف تھے وہ آگے پیچھے ہو گئے. نہیں، ہم جب اس کے اصلی حروف کی طرف پہنچنے کی کوشش کریں گے تو ان اصلی جو محذوف حروف ہیں ان کو بھی نکالیں گے، ٹھیک ہے نا. فعل یفعل تھا، یا یفعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یفعل، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے مفاعلہ میں آ جائیں جی. فاعل، فعل نہیں، یعنی فا کلمہ کے بعد عین کا اضافہ، اپنا الف کا اضافہ، ٹھیک ہے. فاعل یفاعل، ٹھیک ہے. اس طریقے سے پھر ان میں جو 2 چیزیں آپ کو فاعل اور مفعول، ثلاثی مجرد سے فاعل اور مفعول کیسے بنتا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے. فاعل کے وزن پر جو فعل ہے وہ اسم فاعل ہے، اور جو مفعول کے وزن پر جو اسم آ رہا ہے یا کلمات آ رہے ہیں وہ اسم مفعول ہیں. ثلاثی مزید فی کے ابواب میں کیا کرتے ہیں ہم؟ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں مثال کے طور پر مفعل اور ثلاثی مزید فی کے ابواب میں ہم کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع کے شروع میں علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ میم کو لے آتے ہیں. پہلی بات، علامت مضارع کو حذف کیا، میم کو لے کر آئے اور میم کے اوپر ضمہ ہے، میم مضموم ہوگا. عین کلمہ جو ہے مکسور ہوگا ان تمام ابواب کے اندر اسم فاعل ہونے کی صورت میں. جی، میم ثلاثی مزید فی کے ابواب میں میم اسم فاعل کی علامت یا اسم مفعول کی علامت، ٹھیک ہے، دونوں میں، لیکن دونوں کے اعراب کا فرق ہے. ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب میں عین کلمہ مکسور ہوگا اگر وہ اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے. ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب میں صرف یصرف تصریف سے مصرف، تصرف یتصرف تصرفا سے متصرف، دیکھیں میم وہاں پہ پیش، را کے نیچے زیر جو عین کلمہ ہے، ٹھیک ہے. استخرج یستخرج استخراجا سے مستخرج، ٹھیک ہے. تو قاعدہ کیا ہے کہ ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب میں میم کو لے کر آئیں گے علامت مضارع کی جگہ میم مضموم کو، اور عین کلمہ مکسور ہوگا،
ٹھیک ہے، اسم فاعل میں. اسم مفعول میں کیا ہوگا؟ عین کلمہ مفتوح ہو جائے گا، بس یہ دونوں میں فرق ہے. افعل یفعل افعالا مفعل مفعل، میم مضموم رہے گا، عین کلمہ کا اعراب تبدیل ہو جائے گا. عین کلمہ مکسور ہے، اسم فاعل ہے. عین کلمہ مفتوح ہے تو اسم مفعول ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ چلے جائیں، ضارب یضارب مضاربۃ، مضارب مضارب، را عین کلمہ ہے، اسم فاعل میں مکسور ہے اور اسم مفعول میں مفتوح ہے. ٹھیک ہے. اکتسب یکتسب اکتسابا مکتسب مکتسب، انصرف ینصرف انصرافا منصرف منصرف. ٹھیک ہے. اور کوئی مثال؟ احتفظ یحتفظ احتفاظا محتفظ محتفظ. ٹھیک ہے. اور تضارب یتضارب، تضارب یتضارب تضاربا متضارب متضارب. خاطب یخاطب، وہ فاعل یفاعل کے وزن پر ہے، مفعول مفاعلہ سے ہے. خاطب یخاطب مخاطبۃ مخاطب اور مخاطب. ٹھیک ہے. تو ثلاثی مزید فی کے باب سے اسم فاعل کیسے بنے گا؟ علامت مضارع کا حذف کیا، میم مضموم کو لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور عین کلمہ کو مکسور کر دیا. اسم مفعول بنانا ہے تو کیا کیا؟ علامت مضارع کو حذف کر کے میم مضموم لے کر آئے، عین کلمہ کو مفتوح کیا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. This video is optimized by Alim Online. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ افنان دروازہ بند کر دو. باب ما جاء فی المصورین، تصویر کشی کرنے والوں کے بارے میں کیا احکامات وارد ہوئے ہیں. یہ کل ہم نے یہ باب کا آغاز کر دیا تھا، ہم نے کل باب کا آغاز کر لیا تھا. اور کل کیا بات ہوئی تھی؟ کچھ متعلق ہوئی بات؟ ان کو تھوڑا نو کر دیں، کلاس سٹارٹ ہو چکی ہے تاکہ باتیں نہ کریں. پیچھے آواز نہیں آ رہی مجھے. جی ہاں. ہاں سمجھ گیا، میں یاد آ گیا. ٹھیک ہے. تو جو حدیث دوسری حدیث ہے نا، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، اس بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامہ، سب سے زیادہ شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے قیامت والے دن وہ لوگ جو الذین یضاہون بخلق اللہ، جو اللہ کی مخلوق سے مشابہت اختیار کرتے ہیں. اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، ذرا غور سے سنیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ تصویر کشی کرنے والا یا تصویر بنانے والا اس وعید میں شامل ہوگا جب اس کا ارادہ ہو کہ وہ اللہ کے مخلوق کے مشابہ پیدا کر رہا ہے، یا پھر مجرد تصویر کشی کرنا ہی یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ مشابہت، یعنی اللہ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا چاہ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پائنچوں سے جو پاجامہ اوپر کرنا یا کپڑا اوپر رکھنا، آیا کہ یہی تکبر ہے، یا پھر پائنچے اوپر رکھنا ٹکنوں سے تکبر کرتے ہوئے یہ منع ہے.
ہاں یعنی ایک حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهَا مِنَ الْخُيَلَاءِ کہ مجرد پائنچوں کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہی تکبر ہے. نیچے کیا رکھنا؟ اچھا ہاں میں بار بار اوپر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, نیچے نیچے نیچے. تو مجرد پائنچوں کا ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہی تکبر ہے, کیونکہ حدیث میں آ گیا کہ فَإِنَّهَا مِنَ الْخُيَلَاءِ کہ یہ ہی یعنی اسبال ہی خیلاء میں سے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص پائنچوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو وہ تکبر, تو تب یہ مذموم ہے جب تکبر کی نیت ہو. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی میں اپنے اسبال کر رہا ہوں لیکن میری نیت تکبر نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مذمت اس کی ہے کہ جو اسبال کرتا ہے تکبر کی وجہ سے. میں تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا, کیونکہ وہ جو ابو بکر والی حدیث آتی ہے کہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ کہ میری جو ہے وہ پجامہ جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے, ہاں تو میں کیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو. تو وہاں سے یہ متشابہ نص ہے, یہ متشابہ دلیل ہے, ٹھیک ہے. ان دلیلوں کو میں کیا کروں سنن نبی داؤد وغیرہ میں کہ یہی تو تکبر ہے. تو اس کا ٹھیک ہے بات سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو تصویر کشی کرنا ہی اللہ سے مشابہت اختیار کرنا ہے یا پھر اس میں نیت کا ہونا ضروری ہے. یعنی یہ جتنی وعید ہے نا تصویر کشی کرنے کے بارے میں, اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ بندہ ہے کہ جو اس نیت سے تصویر بناتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کی مشابہت اختیار کر رہا ہوں یا اللہ کی مشابہت اختیار کر رہا ہوں, یہ تو کافر ہے. اس میں کوئی شک ہے؟ اگر جو اس نیت سے تصویر بناتا ہے یہ تو کافر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اگر یہ بندہ لیں تو پھر تو اشد الناس عذابا, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ عذاب میں سب سے زیادہ ہوگا چونکہ کافر ہے. اللہ کے اپنے آپ کو برابر آ کے پیش کیا اس نے, اللہ کی تشبیہ اختیار کرنے کی کوشش. دوسرا اگر وہ شخص لیں کہ جو صرف تصویر بنانا ہی مجرد یہ اللہ کی مخلوق کے مشابہ ہے یا اللہ کی تخلیق کی مشابہت اختیار کرنا ہے, تو پھر یہ اگرچہ مسلمان ہے, دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے, لیکن بہرحال پھر بھی یہ اس وعید میں آئے گا. اور یہاں پہ اس صورت میں اسم تفضیل کو جو میں نے کل بتایا تھا کہ جنس کے معنی ملیں گے یہاں پہ اشد الناس عذابا, یعنی اس جنس میں عذاب میں سب سے زیادہ ہوگا وہ. البتہ دونوں مراد ہیں, دونوں ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو تصویر بناتا ہے ضروری نہیں ہے اس کی نیت ہو کہ میں اللہ کی تخلیق کی مشابہت اختیار کر رہا ہوں, ضروری نہیں ہے. ایسا شخص بلا شبہ کافر ہے. یہ جتنی تصویر کشی کی وعید آئی ہیں اس میں وہ شخص بھی شامل ہے کہ جس کی نیت نہیں ہے کہ میں اللہ کی تخلیق کی مشابہت کر رہا ہوں, بس صرف اس کا تصویر بنانا ہی مجرد مشابہت کے زمرے میں آ جاتا ہے. صحیح ہے. یضاؤون بخلق اللہ, یعنی یہی مراد ہے کہ جو تصویر کشی کرتے ہیں اگرچہ نیت نہیں ہے لیکن تصویر کشی کرنا ہی محض یضاؤون بخلق اللہ ہے کہ اللہ کی مشابہت, اللہ کی تخلیق, اللہ کی خلق یا خلقت کی مشابہت اختیار کرتا ہے. ہاں کیا سینری یعنی پتھر درخت وغیرہ, جی ہاں میں اس پہ آتا ہوں انشاءاللہ. اس کا کیا حکم ہے انشاءاللہ میں آگے بات کرتے ہیں اس پہ. جو تصویر کے بارے میں جو وعید موجود ہے نا وہ اس میں جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ روح ڈالو, اس میں روح ڈالو. اچھا جی, اب کچھ باتیں ہیں وہ ہمیں ذکر کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہر تصویر بنانے والا آگ میں یجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها فی جہنم, کہ ہر وہ تصویر جو اس نے بنائی ہوتی ہے قیامت والے دن اس کے لیے وہ تصویر ایک نفس کی حیثیت اختیار کر جائے گی اور اس کے ذریعے یعنی وہ جو تصویر بنائی ہے اس نے اس کے ذریعے اس کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا. اس عذاب کی کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی جو بھی تصویر کسی شخص سے بنائی ہے اس تصویر کے ذریعے وہ تصویر ایک نفس کی شکل اختیار کر لے گا, یعنی ایک باڈی اور ایک نفس کی یعنی زندہ نفس کی حیثیت اختیار کر لے گا اور پھر وہ اسی کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا. عذاب کیسا ہوگا اللہ عالم, ہمیں نہیں پتا. اب آتے ہیں کہ تصویر جو ہے وہ اس کا کیا حکم ہے. دیکھیں ایک تو وہ تصویر ہے
کہ جو جانداروں کی تفسیر ہے جس میں روح ہوتی ہے، اس میں انسان، جانور وغیرہ، چرند پرند سب آ جاتے ہیں، ذی روح، ذوی الارواح، یہ ان کی تصویر ہاتھ سے بنانا یا پینٹ کرنا یہ بالاتفاق حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ابھی آتا ہوں نا سر، پہلے ایک ساتھ میں سب کیٹیگری، ہاتھ سے پینٹ کرنا یا ڈرا کرنا تصویریں، یہ بالاتفاق حرام ہے، بالاتفاق حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو یہ تو پہلی کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری کہ ان کی تصویریں جو ذوی الارواح نہیں ہیں، یعنی جو روحوں والے نہیں ہیں، مثال کے طور پر ماؤس کی تصویر بنا دینا، ڈسٹر کی بنا دینا، درختوں کی بنا دینا، دروازوں کی بنا دینا، سورج کی بنا دینا، چاند کی بنا دینا، پہاڑوں کی بنا دینا، ان کی تصویر ڈرا کرنا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ روح ڈال اس میں، تو مطلب کس چیز پر عذاب ہو رہا ہے؟ کہ جو تصویریں جو اس نے بنائی تھی جس میں روح تھی، جو ذوی الارواح ہے، تبھی تو اس کو کہا جائے نا روح ڈال۔ تو پہاڑوں کے اندر تو روح نہیں ہوتی کہ ہم سے یہ کہا جائے گا کہ پہاڑوں پر روح ڈال، صحیح ہے، یہ دلیل ہے۔ اور اسی طرح ایک سنن ترمذی کی حدیث ہے، اس میں جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ میں نے کل بھی یہ حدیث آپ کو سنائی تھی، 3 وجوہات کی بنیاد پر، 3 وجوہات کی، سنن ترمذی کی حدیث ہے، 3 وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ پہلی وجہ تھی کہ جو ہے اسٹیچو یا مجسمہ تھا، اور دوسری وجہ تھی کہ کپڑے کے اوپر نقش تصویر بنی ہوئی تھی، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ کتا گھر کے اندر تھا۔ تو جبریل امین نے کہا کہ یہ جو باہر مجسمہ ہے اس کے سڑ کو اڑا دو، تو یہ درخت کی مانند، درخت کے تنے کی مانند ہو جائے گا۔ سڑ کو اڑا دیا تو کیا ہو گیا؟ روح نہیں، روح ختم ہو گئی نا، روح ختم ہو گئی۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے اہل علم کا موقف ہے کہ جو تصویریں ذوی الارواح کی ہوتی ہیں ان کی آنکھوں کو مٹا دو، ان کی آنکھوں کو ختم کر دو، یا ان کے منہ کو کاٹ دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی دلیل یہ ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اور رہی بات جو پردے پر تصویریں بنی ہوئی ہیں، جبریل امین نے کہا کہ اس کو پھاڑ دو، ختم کر دو، اور جو کتا ہے اس کو نکال دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذوی الارواح کی تصویریں ہیں، ٹھیک ہے، اس کا آپ شکل نہ بنائیں۔ اگر مثال کے طور پر کہیں بنانی بھی پڑتی ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو اس کی شکل نہ بنائیں تاکہ ذوی الارواح نہ کہلائے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تو پہلی قسم ہو گئی۔ اور دوسری قسم، پہلی قسم کون سی ہے؟ ذوی الارواح کی تصویریں بنانا ہاتھ سے۔ دوسری قسم غیر ذوی الارواح کی تصویریں بنانا ہاتھ سے۔ پہلی قسم حرام ہے، دوسری قسم جائز ہے۔ تیسری قسم جی آپ اندازہ لگائیں کون سی ہو سکتی ہے؟ کیمرے سے تصویر ہونا، ٹھیک ہے، کیمرے سے یا ویڈیو کیمرے سے، جو آج کے دور میں فوٹوگرافی۔ ہاں، اب اس میں اہل علم کا اختلاف ہے بڑا شدید۔ کس کی؟ ہارڈ کاپی؟ ابھی تو کیمرہ تو پہلے آیا نا، پھر ہارڈ کاپی پائیں گے نا۔ پہلے کیمرے کی تصویر ہے، کیمرے کی تصویر میں فوٹوگرافی، یعنی یہ جو کیمرے کی تصویر کھینچتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف رہا ہے، اور اس میں دونوں طرف ایک طریقے سے دلائل موجود ہیں، لیکن زیادہ موقف اللہ عالم ان کا راجہ معلوم ہوتا ہے جو اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیمرے سے تصویر، وہ تصویر کشی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی وہی مخلوق ہے، صرف اس کا عکس لیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ شیشے کے سامنے جاتے ہیں، اب شیشے کے سامنے انسان کوئی تصویر تو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر انسان ذہن میں، مثال کے طور پر میں گھر پہ بیٹھا ہوں اور مجھے آپ یاد آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا چہرہ میرے ذہن میں آتا ہے، تو تصویر تو نہیں ہے، وہ آپ ہی ہیں۔ تو کیمرے میں وہ آپ ہی ہیں، آپ کا مثل نہیں ہے۔ تصویر میں جب ڈرا کرتا ہے نا انسان، وہ مثل ہوتا ہے۔ تصویر کھینچنے میں وہ آپ کا عکس ریکارڈ کیا ہے، آپ کو ہی ریکارڈ کیا ہے۔ اب اگر میں کسی کو ذہن میں یاد رکھتا ہوں کہ ہاں وہ ایسا ہے، تو میں نے ذہن میں تصویر کشی تھوڑی نہ کی ہے، وہ وہی چیز، وہ وہی مخلوق ہے جو میرے ذہن میں، اللہ عالم۔ اور بہرحال جن علماء نے اس کو حرام بھی کہا ہے، انہوں نے ضرورت کی بنیاد پر اس کو جائز کہا ہے۔ پاسپورٹس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں، اور دین کے کاموں کے لیے ویڈیوز وغیرہ اس پہ کرنا، جن علماء نے اس کو حرام کہا ہے انہوں نے اس کاموں میں اس کو یعنی اس پر جائز بھی کہا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں کوئی ایک بات، اگر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ عالم زیادہ راجہ یہ بات ہے کہ یہ ایک عکس ہے اور ریفلیکشن ہے، یعنی کیمرہ ایک طریقے سے ایک مرر کاپی ہے نا، بندے کی ایک ریفلیکشن ہے، وہ مثل نہیں ہے۔ تو اس میں بھی اگر جواز کا فتویٰ بھی لیا جائے، پھر بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے، یعنی اس معاملے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے کہ آپ ہر جگہ سیلفیاں لے رہے ہیں اور اس کو لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے یہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مختلف ہی مسئلہ تو ہے، لیکن ورا تو یہ ہے نا کہ کم از کم آدمی بچ جائے جہاں بچ سکتا ہے. کیوں کھینچ کھینچ کے اپنی تصویریں لگانی، میں یہاں جا رہا ہوں، میں وہاں جا رہی ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ہاں یہ یعنی ایک تو یہ غیر ضروری اس میں بھی آ جاتا ہے، اور اوپر سے جو ہے وہ ریاکاری اور عجب اور سیلف امیزمنٹ اور ان چیزوں میں بھی جو ہے وہ یہ مسائل آنے لگتے ہیں. اور دیکھیں اس چیز میں جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ شکار ہیں، سیلفیز لے رہے ہیں. مطلب کیا؟ مطلب اچھے خاصے جو دین کا دعویٰ کرتے ہیں اور دین لوگوں کو سکھاتے ہیں، وہ بھی سیلفیز لے رہے ہیں، میں یہاں جا رہا ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. یہی لگا ہوا ہے. یہ پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ایک تصویر ہونی چاہیے، ایک تصویر لے لیتا ہے اپنی لگا لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں حد درجے کا مبالغہ کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. یہ پسندیدہ نہیں ہے. صحیح ہے جی. اگر ہم اس کو جواز پہ بھی لیں، جائز بھی لیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ شو آف، دکھاوا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ہارڈ کاپی کیا؟ اللہ عالم، ہارڈ کاپی کا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. اللہ عالم، اللہ عالم. ہارڈ کاپی کون نکالتا ہے آج کل؟ یہ پرانا زمانہ ہو گیا البم بنانا. تھری ڈی ماڈلنگ، اینیمیشن وغیرہ جو ہوتی ہیں کمپیوٹر، اللہ عالم، علماء سے پوچھیں. میں جو ہے نا چھوٹی جو میں بات کر رہا ہوں موبائل سے تصویر کھینچنا، اپنی سیلفی لے لینا، اس کے بارے میں. یہ تصویر میں اللہ عالم نہیں آ سکتا، اس کو ریفلیکشن کہیں گے. یہ مثل نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالی مطلب اس کا مصداق اللہ عالم صحیح ظاہر نہیں ہوتا کہ میرے جیسی مخلوق بنائی. میرے جیسی مخلوق یہ تو وہی یعنی یہی مخلوق ہے جو کیمرے میں ہے. فرق نہیں ہے، بالکل مثل ہے. ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں اس میں پکسلز پھٹ رہے ہیں اور یہ ہے، بھائی مطلب وہ تو کوالٹی کا مسئلہ ہے نا. ہے تو آپ ہی نا، اس میں آپ کی تصویر لی ہے نا میں نے لینس سے، میں نے کوئی ڈرا تو نہیں کی نا. بیلنس میں ہم بحث کر سکتے ہیں، لیکن مجھے زیادہ یہ وہ لگتا ہے. اللہ عالم. کن کا؟ مائک لے لیں. اچھا ایک سیکنڈ پہلے میں کچھ یہاں پہ یہ سنو مین وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، تو سنو مین وغیرہ بھی جو ہے نا میرے خیال میں یہ اسی میں ہی ہے. یعنی یہ تصویر کشی میں ہی ہے. پیسوں پر قائد اعظم کی پک ہوتی ہے تو مسجد میں ساتھ لے جاتے ہیں، اس کا کیا کریں؟ یہ قائد اعظم کو نکال کے جائیں. کیسے جا سکتے ہیں بھائی؟ عجیب بات ہے. مطلب پیسے بغیر کے تو نہیں. یہ ضروری امور میں سے ہے. ضروری امور میں سے پیسے آپ کیا والٹ باہر تو رکھ کے نہیں جا سکتے مسجد میں؟ تو قائد اعظم کو نہیں نکال سکتے سر، آپ کو قائد اعظم کو رکھنا پڑے گا جیب میں. ہاں تو بہرحال اس کو جیب کے اندر رکھیں. کون کہہ رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے نماز پڑھیں؟ یہ ضروری امور میں سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. تصویریں ہر جگہ ہیں، ہر پیکٹ پہ، پیمپرز کے اس پہ اور ہر چیز پہ ہیں. کیا آپ کریں گے؟ دکاندار سے آپ کہیں گے نہیں پہلے یہ ہٹائیں پھر میں لوں گا. یہ عموم میں بلوا آتا ہے، یہ عموم بلوا کہلاتا ہے. نہیں ہے اتنا پھیل چکا ہے کہ اس کے بغیر جیسے کہ پیپر کرنسی ہے، پیپر کرنسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی گولڈ کی بیکنگ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اب یہ چیز اتنی پھیل چکی ہے کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے تو یہ چیز اب ضروریات میں سے آ گئی ہے، اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. تو یہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی گھر میں لا رہا ہے ایسی چیزیں، ایسے ڈبے، تو فوراً سے نکال کے اس کو پھینک دے. ٹھیک ہے. اور رہی بات یہ کہ ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوتی ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ بڑا خیال رکھنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بڑے بڑے ہم جانوروں کے اسٹیچوز وغیرہ لگا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں برکتیں نہیں آ رہی، ہمارے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. وہ پہلے تم اپنے گھروں کو شیطان سے خالی تو کرو. تمہارے گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی، تمہارے گھر میں لڑائی جھگڑے اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ تم نے اپنے گھر کا دروازہ ملائکہ کے لیے بند کیا ہوا ہے. اپنے گھروں کو اس سے حتی الامکان تصاویر سے، اسٹیچو سے، یہ چیزوں سے صاف کریں. ٹھیک ہے باقی جو ہے وہ میرے خیال میں واضح ہے.
جو پیپرس وغیرہ کے اوپر جو بنی ہوتی ہے، مطلب ہر طرح کی چیزوں پہ بنی ہوتی ہے، تو پھر اس کا حل یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کو اگر ہم نس کر دیں تو آپ پھر صبح رات شام یہی کرتے رہیں گے؟ جیسے لائن کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا کچھ ہے کر سکتے تو کر لیں. نہیں ہے ممکن وہ ہمارے لیے یہ کرنے کافی ہوتا ہے. بہرحال اتنے تکلف میں اللہ عالم، ہم نے تو ایسے علماء کو نہیں سنا کہ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پیکٹس پہ جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے نشان لگانا شروع کرتے ہیں اس کو. اتنا تکلف بھائی اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں آسانی ہے تو کر لیں، ورنہ اتنا تکلف ہے یہ کتنا کیا کریں گے، کیا کریں گے، کہاں سے بچیں گے؟ ہر جگہ تو تصویریں، راستے میں جا رہے ہیں سائن بورڈ لگے، بل بورڈ لگے ہوئے، تصویریں، آنکھیں بند کر لیں گے، مر جائیں گے. اپنے گھر میں بس یہ ہے کہ جتنا کر سکتے ہیں کریں. باقی وہی بتا رہا ہوں نا کہ بہت سے لوگوں کے گھروں میں شیر کے اسٹیچوز ہوتے ہیں، جراف کے ہوتے ہیں، ڈیئر کے ہوتے ہیں، ہاں فریمز لگی ہوئی ہوتی ہیں، پینٹنگز لگی ہوئی ہوتی ہیں، ان پینٹنگز پہ گھوڑا بنا ہوا ہوتا ہے. ان سے بچے جہاں تک بچ سکتے ہیں، کیونکہ اب ان سے تو قطعی طور پر ملائکہ نہیں آئیں گے، لیکن جہاں پہ ضروری ہے یہاں پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. جہاں تک ہو سکتے وہاں پہ انشاءاللہ آپ کریں. بتا دیا نا آپ کو. شیخ عبداللہ ناصر امانی پہلے اس میں تھے، لیکن اب وہ بھی جواز کے قائل ہیں حتی الامکان. ان کی بھی تو ویڈیوز ہیں، ان کی بھی تو ویڈیوز موجود ہیں. ہاں نہیں خود وہ خود کے خطبات وغیرہ موجود ہیں ویڈیوز. کیا یہ جو تصویر سے ویڈیو الگ کرنے والا جو ہے نا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ویڈیو ہے ہی تصویر کا مجموعہ. ہاں لیکن میری سمجھ میں یہ موقف دوسرا موقف جو مطلقاً حرام ہے وہ ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اور جو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں جائز ہے کہ یہ تصویر میں نہیں آتا، یہ بھی صحیح. لیکن یہ فرق کرنا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. شاید یہ علم یا یہ علم نہ ہو کہ بھائی یہ تصویر جو ہے، یہ ویڈیو جو ہے تصویر کا ہی مجموعہ ہے. اگر آپ اس کی جو ریلز دیکھیں گے وہ پورا تصویر سے ہی بنی ہوئی ہوتی ہے نا. تو یعنی اگر آپ نے جز کو حرام کیا ہوا اور کل کو حلال کہہ دیا، یعنی یہ ویڈیو کل ہے، جز اس کی تصویر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ والا موقف میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال جنہوں نے بات کی وہ قابل احترام ہو سکتا ہے، کوئی خطا تو ہو سکتی ہے نا بھائی. اور ویڈیو اگر روکتے ہیں تو تصویر ہو جاتی ہے. ہاں ویڈیو مطلب آپ پاز نہیں کر سکتے اگر. اللہ عالم. خیر چلیں. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ دونوں طرف علماء کے موقف موجود ہے، لیکن اب زیادہ تر علماء جو ہیں وہ تصویر کے جواز کے قائل ہیں. یہ بات سمجھ میں آنا ظاہر سی بات ہے. یہ وہ تصویر بنانے والی چیز نہیں ہے، یہ ایک وہی اللہ کی مخلوق ہی، ہم نے اس کو کیپچر کر لیا. پھر جیسے میں ایک شیخ کو سن رہا تھا، اس میں شیخ نے یہ دلیل دی کہ ان کا موقف یہ تھا کہ تصویر حرام ہے، شدید موقف ہے. تو اس میں شیخ نے کہا کہ جس طرح سامنے اگر پکچر رکھتے ہیں کوئی، آپ اس کے سامنے نماز نہیں پڑھتے، نماز آپ نہیں پڑھتے اس کے سامنے، آپ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ مطلب اصل تو یہاں پر وہی ہے نا کہ مماثلت آ رہی ہے اللہ کی تخلیق سے. حرام ہونے کی جو بنیاد ہے، بنیادی وجہ تو وہی پر ہے. تو اب یہاں پر سامنے ہاتھ سے بنی ہوئی پکچر ہو، چاہے کیمرے سے کھینچی ہوئی ہارڈ کاپی ہو. جو نماز نہ پڑھنے کی وجہ ہے نا وہ تصاویر ہیں، اور وہ تصاویر چاہے پہاڑوں کی ہو تو وہ بھی نہیں رکھنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جو بھی ایسی تصاویر رنگا رنگی کلرفل تصاویر جو نماز سے ڈسٹریکٹ کریں، اس کی الگ چیز ہے. یہ اس لیے ہم نہیں پڑھے کہ انسان کی تصویر ہے اس لیے نہیں پڑھ رہے. کوئی بھی تصویر ہے جو آپ کو نماز سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہے، تو کوئی بھی تصویر ہو. وہ زیرو والی بحث نہیں ہے وہاں پہ؟ نہیں وہاں پہ ایسا کہاں ہے. اگر زیرو کی تصویر سامنے ہو اس حوالے سے کوئی مطلب الگ مطلب آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اس طرح سے کوئی الگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے سامنے اگر کوئی نماز پڑھتے یہ میرے علم میں نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر وہ زیرو والی نہیں بھی ہے اور وہ ڈسٹریکٹ کر رہی تو آپ اس کے سامنے چلیں یہاں نماز نہیں مسئلہ پڑھ ختم ہو گیا ڈسکشن کا. ویسے میں نے دلیل یہ دی تھی کہ اگر سامنے اگر وہ پھر آپ کیا کریں گے اگر ہاتھ کی بنی پکچر نہیں بھی ہے، سکتے. کیمرے والی پکچر ہے، ایگزیکٹ کاپی ہے، تو پھر یہاں پر آپ فرق نہیں کر سکتے. نماز جیسے سامنے پانی ہے نا، اب پانی پر عکس پا رہا ہے سامنے کسی اسٹیچو کھڑا ہو، ہاں تو پڑھ سکتے ہیں. پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو یہی اگر کوئی کیمرہ ہے، اسکرین ہے، مثال کے طور پر
آپ نماز پڑھیں اور سامنے حرم شریف ہے، حرم میں آپ جاتے ہیں، اوپر اسکرین لگی ہوئی ہوتی ہے، اسکرین میں جو ہے وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ سامنے نماز پڑھیں تو پڑھ رہے ہیں، ہم تو منع نہیں کرتے، ہم تو پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ ریفلیکشن ہے. ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ یہاں اسکرین لگی ہوئی ہے اور اس میں طواف دکھایا جا رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو میں اس کے سامنے نماز پڑھ لیتا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں یہ دلیل نہیں کی جا سکتی، یہ دلیل کا ہے، یہ ایک طریقے سے آپ لازم قرار دے رہے ہیں جو چیز ہم مانتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تو پڑھتے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہوتے کہ ہاں ہم اس کے سامنے نہیں پڑھتے اور اس کے سامنے پڑھتے پھر دلیل بنتی ہے. پھر بھی نہیں بن رہی نا، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہم تو کیمرے کی تصویر کے سامنے پڑھ رہے ہیں نماز، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمیں، پکچر سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسکرین پر اگر ایک آپ پڑھ رہے ہیں، اس پہ کعبہ وغیرہ دکھایا جا رہا ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں، اس کے سامنے آپ نماز پڑھ لیں، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، لوگ ہی ہیں اس میں. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ لوگ آپ کے سامنے گھوم رہے ہیں. رہی بات بچوں کے ٹوائز کے بارے میں، بھائی اس کا مجھے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، مجھے اس بارے میں تھوڑا سا ایک کلیئر نہیں ہے. بعض اہل علم جو ہے وہ بچوں کے ٹوائز کا استثناء نکالتے ہیں کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو گھوڑا تھا اس کی آنکھیں نہیں تھیں، گھوڑا تھا پر والا. تو اس میں بہرحال میں تو پرہیز کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے ایسے بیگز یا لنچ باکسز یا بوٹلز اس طرح کی لوں جس پہ سپر مین، اسپائڈر مین یا یہ لوگ بنے ہوئے، میں تو نہیں لیتا. ٹھیک ہے، اور اللہ عالم بچنا چاہیے. ہاں یہاں تو مطلب ایک اسپائڈر مین کھڑا ہوا ہے، ایک بیٹ مین کھڑا ہوا ہے، سب کچھ جو ہے وہ بچنا چاہیں بچ سکتے ہیں. آپ بچیں، آپ بھی اس کو لاگے دے رہے ہیں، سپر مین، اسپائڈر مین سب کچھ آپ ہی دے رہے ہیں. تو پھر جب پہلے آپ نے کارٹون دکھا دیا آپ اسے سپر مین کو اپنا باپ سمجھ لیا، اب جو ہے وہ سپر مین، بیٹ مین سب کچھ لاگے دو جی، لاگے دیں گے. پھر کہتے ہیں یار ہمارے گھر میں تصویریں آ گئی. بھائی تو آپ نے تو بلا اندر ڈالی تھی. بہرحال اگر کھلونے بھی ہیں تو بس ایک طریقے سے آپ یہ کر لیں کہ کوئی شیپ ٹائپ ہو یا ہارس ہو، ہارس ٹوائے ہو، آپ جو ہے وہ پوری لائن لگا دیں تصویروں کی. اللہ عالم. چلے جی، اب حدیثیں پڑھ لیتے ہیں. ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص اس دنیا کی زندگی میں تصویر بناتا ہے تو اس سے جو ہے وہ قیامت والے دن مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح ڈالے، اور وہ روح نہیں ڈال سکے گا. حدیث واضح ہے. اگلی حدیث جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس کام پہ نہ بھیجوں جس کام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا. اور وہ کیا کام تھا کہ کوئی تصویر نہ چھوڑنا مگر کہ اس کو مٹا دو، اور کوئی قبر اونچی اٹھی مشرفن، کوئی قبر جو کہ اونچی اٹھی ہوئی ہو اس کو نہ چھوڑنا مگر کہ اس کو برابر کر دو. تو تصویر کو مٹانے کا حکم دیا. اور قبر جو اونچی ہے، اب اونچی شریعت نے ایک حد تک اجازت دی کہ اتنی اونچی ہو سکتی ہے، اور وہ اجازت کس وجہ سے ہے؟ تاکہ نشاندہی ہو جائے کہ یہ قبر ہے، تاکہ اس پر بیٹھا یا کھڑا نہ ہو جا سکے. تاکہ یعنی قبر پر بیٹھ نہیں سکتے نا، قبر پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، منع ہے، نبی حدیث سے میں منع ہوا. تو تھوڑا سا یعنی ایک ذرا اوپر، تھوڑا سا اتنی اوپر ہو زمین سے تاکہ نشاندہی ہو جائے. جیسے کہ بقی وغیرہ کے آپ نے قبرستان دیکھے کتنی اوپر ہائٹ اتنی ہوتی ہے، تو تاکہ یہ نشاندہی ہو جائے کہ بھائی یہ قبر ہے. اس سے اونچی بنانا، اس کو یعنی برابر کرنے سے مراد یہ ہے کہ بالکل ہی لیول نہ کرنا، ورنہ پھر پتہ نہیں چلے گا کہ قبر ہے یہاں پہ. برابر کرنے سے مراد یہ ہے کہ قبر کی جتنی شریعت نے اجازت دی اتنی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی سیمنٹ سے اس کو پکا کر دینا جائز نہیں ہے، اتنا بھی اوپر کر دینا جائز نہیں ہے، تختہ لگا کے اس پہ لکھ دینا جو کہ لوگ لکھتے رہتے ہیں، نہیں. بالکل سمپل قبر ہو، اس کو پکا نہ کیا جائے، اونچا بھی نہ کیا جائے. ہاں ہاں، کیوں لگاتے ہیں؟ بہرحال لیکن پتہ نہیں، اللہ عالم اس کے بارے میں یہ اہل علم کیا کہتے رہے اس پہ. نام تاریخ وفات تو پوری مرثیے بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں بھائی.
کیا مرر کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھے نا، بس پڑھ لیں، اگر سامنے شیشہ ہے تو اپنے آپ کو دیکھے نا. باقی یہ جو ٹوائز وغیرہ سوالات اور آ رہے ہیں، یہ وہی ہے کہ بھائی اس میں کچھ اختلافات موجود ہیں. کچھ اہل علم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے روایت کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے نا جتنا حد تک ہو سکتا ہے بچے. اس میں ایک مختلف رائے موجود ہیں، تو بڑے علماء کی طرف رجوع کریں ان معاملات میں، وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا جناب، یہ حدیث ہو گئی اور یہ باب بھی مکمل ہو گیا، ساری ہو گئی. قبر والی، قبر کو برابر کرنے والی، یہ پڑھی تو صحیح بھی پڑھی نا. قبر کو برابر کرنے کا میں نے ابھی بتایا تو صحیح حکم. اچھا، اب باب ہے باب ما جاء فی کثرت یہ جو ہے وہ قسم کے بارے میں ہے. باب ما جاء فی کثرت الحلف، حلف حلف الحلف. اچھا، یہ باب ما جاء فی کثرت الحلف، یہ جو قسم کا باب ہے. کثرت قسم کھانا، یعنی قسم کثرت سے کھانا. اصل میں قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ کہ جس کی تعظیم ہو. اب بار بار ہر بات میں آپ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھائی آپ کی یہاں اللہ کی اتنی تعظیم نہیں ہے کہ آپ ہر بڑی چھوٹی بات پر جو ہے وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں. تو گویا کہ یہ توحید کے منافی ہے، کیونکہ تعظیم، کثرت حلف یہ تعظیم کے منافی، اور تعظیم توحید ہے. یعنی آپ کی تعظیم میں خلل ہے، اللہ کی تعظیم کرنا، عزت کرنا، اگر اس میں خلل ہے تو انسان کی توحید میں خلل ہے. تو یعنی کثرت سے قسم کھانا انسان کی توحید میں خلل پیدا کرتا ہے، اسی لیے کتاب التوحید میں اس کو لایا گیا ہے. 3 الفاظ ہیں جو شریعت میں وارد ہوتے ہیں: قسم، حلف اور یمین. تینوں کے ایک ہی معنی ہے. یمین، حلف اور قسم تینوں کی ایک ہی معنی ہے. اور یہ ان تینوں کا معنی کیا ہے؟ ان تینوں کا معنی ہے کہ اپنے کلام میں اللہ کا ذکر کر کے تاکید پیدا کرنا. اپنے کلام میں اللہ کا ذکر کر کے کلام میں تاکید پیدا کرنا، کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے کہتا ہوں، اللہ کا نام لے کے. یعنی اگر تم اللہ کی تعظیم کرتے ہو تو میری بات کو مانو. قسم، لا اقسم بیوم القیامہ. 3 باتیں ہیں جو کہ ایک مسلمان نے قسم کھاتے وقت اس کا لحاظ رکھنا ہے. ایک یہ کہ صرف اللہ کی قسم کھائے، دوسری سچی کھائے، اور تیسری بہت زیادہ نہ کھائے. اور تیسرا جو باقی 2 باتیں ہیں نا، ہم نے پہلے پڑھ لی تھی کہ صرف اللہ کی کھائے، یہ ہم نے کتاب التوحید میں پہلے پڑھ لی. جو تیسری بات ہے نا کہ کثرت سے نہ کھائے، اس کا تعلق اس باب سے ہے. تو 3 باتیں ہیں: اللہ کی قسم کھائے، سچی کھائے، اور کثرت سے نہ کھائے. بار بار اللہ کی قسم، اللہ کی قسم نہیں، ایسا نہیں. بار بار ہر بات میں اللہ کی قسم نہ کھائے، ہر چھوٹی بڑی بات میں. جی اللہ کی قسم میں نے اتنے کا لیا ہے، اللہ کی قسم میں نے اتنے میں کسی کو نہیں دیا. یعنی آپ چھوٹی چھوٹی بے میں اللہ کو انوالو کر رہے ہو، اللہ کا نام لے رہے ہو بار. کوئی شرم ہے کہ نہیں؟ مطلب کثرت سے یہ جو ہے وہ انسان نہ کھائے. ہاں، قصدن. ایک تو ہے کہ یمین لغو، واللہ واللہ، جو انسان کی زبان پر چڑھ جاتا ہے نا، وہ بہرحال اس پہ انسان کی پکڑ نہیں ہے. لیکن ہاں، تکیہ کلام جب بن جائے. لیکن جب قصدن بار بار کھا رہا، اللہ کی قسم میں نے اتنے کا لیا، اللہ کی قسم میں نے اس کو اتنے کا دیا، اللہ کی قسم میں نے اتنے کا آگے سے پرچیز کیا ہے. ابھی ہر بات پر قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ قسم کھا رہا ہے اپنا مال کو بیچنے کے لیے، تو یہ جو ہے وہ مذموم ہے، قابل مذمت ہے. آیت ہے، پہلی آیت مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے ایمان، یمین کی جمع ہے،
اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اپنی قسموں کی حفاظت کیسے کرو؟ پہلا طریقہ کم قسمیں کھا کے، بہت زیادہ قسمیں نہ کھاؤ. دوسرا قسم کو توڑے بغیر، یعنی توڑو نہ، قسم کو پورا کر کے اس کی حفاظت کرو. تیسرا حفاظت کرنے کا طریقہ، اگر کوئی معاملہ اچھا دکھ جائے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے کہ اگر کسی بات پر قسم کھاتے اور کوئی معاملہ اس سے بہتر دکھتا تو قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم کو توڑتے تھے. ٹھیک ہے، تو اگر قسم توڑنی پڑ جائے تو اس کا کفارہ ادا کرنا، یہ بھی ایمان کی حفاظت میں سے آتا ہے. تین باتیں ہیں جو کہ قسموں کی حفاظت کے لیے ہیں. یعنی وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، ایمان کی حفاظت کرنا تین باتوں کے ذریعے. پہلی بات کثرت، یعنی قلت قسم کے ساتھ، کثرت سے نہ کھائی جائیں. دوسری بات قسم کو نہ توڑ کے، قسم کو پورا کر کے. تیسری بات جو ہے وہ کفارہ ادا کر کے، یعنی اگر تم توڑنی پڑ جائے تو پھر کفارہ ادا کرو. یہ قسم کہ یعنی ایمان کو پورا کرنا یا حفاظت کرنا ہے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا نہیں ہے، قسم کو 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا 3 روزے رکھنا. عدم استطاعت کی بات آتا ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑے بنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا. یہ تینوں میں سے کوئی ایک کرنا. اگر ان تینوں کی استطاعت نہ ہو تو 3 دن روزے رکھنا پے در پے. ٹھیک ہے، روزہ اختیار میں نہیں ہے، روزہ عدم استطاعت کی صورت میں ہے. اختیار میں یہ 3 چیزیں ہیں. کیا مطلب اختیار میں؟ یعنی آپ چاہو تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا کپڑے بنا دو، یا ایک غلام آزاد کر لو. اگر ان 3 کاموں میں سے کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر 3 روزے رکھنا. قطع تعلق کی قسم کھانا یہ معصیت پر قسم ہے، اس کا کفارہ دیں، اس کو قسم کو توڑیں، واجب ہے قسم کو توڑنا. بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ قسم جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے، اس میں اللہ کی معصیت پر قسم ہوتی نہیں ہے. بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ ہو جاتی ہے لیکن اس کو توڑنا واجب ہے اور اس کے لیے کفارہ دینا ہے. اور جو اہل علم کہتے ہیں کہ قسم ہوتی نہیں ہے، اس پر کفارہ پھر ہے نہیں. ٹھیک ہے، جو قسم بنتی نہیں ہے اس کا کفارہ ہی نہیں ہے. یہ اس پہ میرا اس لیے میں نے دونوں اہل علم کے اقوال آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے. اور اس پہ جو ہے وہ زیادہ ورا سیف سائڈ اوپینین کیا ہے. جب میں کہتا ہوں کہ جب ترجیح ممکن نہ ہونا یا کوئی ایک سمجھ میں نہ آ رہی تو بھائی وہاں پر جو ہے وہ، یعنی اب یہاں پہ 2 اہل علم کے اقوال ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ کفارہ غیر شرعی قسم کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی ہے، جب قسم کاؤنٹ نہیں ہوتی تو کفارہ بھی نہیں ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، قسم کاؤنٹ ہو جاتی ہے، توڑنا واجب ہے، توڑو اور کفارہ دو. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ جو اگر مثال کے طور پر آپ ترجیح نہ دے پا رہے ہو تو بارہ کا تقاضا کیا ہے کہ کفارہ دے دیں. سیف سائڈ اوپینین لے لیں، کفارہ دے دیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، الحلف منفقۃ للسلعہ ممحقۃ للکسب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الحلف، کہ قسم کھانا جو ہے وہ منفقۃ للسلعہ، یہ مال کو، یعنی اس سے مال جلدی بک جاتا ہے. قسم کھانے سے مال جلدی بک جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بندہ آپ کی بات پر یقین کر لیتا ہے قسم کھا رہا ہے، سچا آدمی ہوگا، تو مال تو جلدی بک جاتا ہے. لیکن ممحقۃ للکسب، لیکن یہ کمائی کو مٹا دیتا ہے. یعنی ایک اور روایت میں، صحیح بخاری کی روایت میں، کہ ممحقۃ للبرکہ، برکت کو مٹا دیتا ہے. قسم سے بات یہ ہے کہ قسم سے مال تو جلدی بک جاتا ہے. کثرت قسم کھا رہے ہو، مال تو جلدی بک جائے گا، اگرچہ سچی قسم ہے، اگرچہ اللہ کی قسم ہے، سچی قسم ہے. یہ کثرت قسم کھانے کی ممانعت ہے. اگرچہ سچی قسم ہے لیکن سچی قسم کے باوجود کثرت قسم کھانے سے مال میں برکت اٹھ جاتی ہے، اور جھوٹی قسم کھانے سے تو ویسے ہی مال میں برکت اٹھ جاتی ہے، وہ مال بھی حرام ہو جاتا ہے. تو ایسا کیا فائدہ؟ ایسا کیا ہمارا مقصد مال زیادہ بیچنا ہے، زیادہ پیسہ آنا ہے، یا برکت والا پیسہ؟ برکت والا پیسہ. کیوں؟ کیونکہ پیسے، برکت کیا ہوتی ہے کہ وہ چیز جو آپ حاصل کرے اس کا مقصد مل جائے، آپ کو اس کا مقصد ادا ہو جائے. مثال کے طور پر آپ کو 100 روپے ملتے ہیں، آپ کو 200 روپے ملتے ہیں. 100 روپے، دونوں کا مقصد کیا پیسے سے؟ اطمینان قلب، خوشی، اور آپ کی حاجات کو پورا ہو جانا. ٹھیک ہے، آپ کو 100 روپے مل رہے ہیں لیکن آپ کو خوش نہیں ہو رہے، آپ رو رہے ہیں، 100 روپے ملے.
ٹھیک ہے, ان کو 50 روپے ملتے ہیں, یہ چھلانگے لگا رہے ہیں, بھائی 50 روپے مل گئے یار, خوش ہو رہے ہیں, یہ تو اس سے تو میرے جو ہے وہ بڑے معاملات حل ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب مقصد جو ہے وہ مقصد پیسوں, اصل چیز پیسہ نہیں ہے, اصل چیز جو پیسوں کے پیچھے جو مقاصد ہے نا وہ ہے اطمینان قلب, خوشی اور حاجات, ہاں کفایت ہو جانا, یہ چیز اصل ہے. تو مال تو آپ بیچ دو گے لیکن برکت نہیں ہے تو فائدہ ہوا. یعنی آپ نے ایک طرف مال بیچ دیا اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ اپنے بچوں کے علاج کروا رہے ہیں, کیا ہوا, وہاں سے لے کے یہاں پہ دے رہے, بچا ہی نہیں ہے آپ کے پاس. کثرت قسم کھانے سے مال حرام نہیں ہوتا, جھوٹی قسم کھانے سے, اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے, اللہ تعالیٰ عالم اس میں. یعنی کثرت, ابھی تو باب جو ہے وہ کثرت قسم ہے نا, کثرت قسم کھانے سے مال حرام نہیں ہو جاتا لیکن برکت اٹھ جاتی ہے. دونوں پڑھ سکتے ہیں, حلف بھی ہو سکتا ہے, حلف بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہ جو میں نے آپ کو دونوں احتمالات یہاں پہ ذکر کیے نا, کہ اس حدیث میں ایک تو یہ ہے کہ کثرت قسم بھی مراد ہو سکتی ہے, کہ کثرت قسم کھانا یہ مال کو اگرچہ جلدی بیچ دے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح سے اس کو جو ہے وہ جھوٹی قسم پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے, یعنی جھوٹی قسم اور کثرت قسم. جھوٹی قسم کھانا مال کو اگرچہ جلدی بیچ دے گا, مال جلدی بکوا دے گا لیکن برکت کو اٹھا لے گا, یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ سچی قسم لیکن کثرت ہے سچی قسم, کثرت سے سچی قسم کھانا یہ مال کو جلدی بکوا دے گا لیکن برکت کو اٹھا لے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ ان دونوں باتوں کی دلیل جو ہے وہ, ایک دلیل مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الیمین الکاذبہ منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للکسب, کہ جھوٹی قسم جو ہے وہ مال کو جلدی بکوا دے گی لیکن برکت کو ختم کر دے گی. یہاں پہ جھوٹی قسم کی قید ہے مسند احمد کی روایت میں, لیکن جو صحیح مسلم کی روایت ہے نا اس میں الفاظ ہیں ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع, کہ یعنی کثرت سے قسم کھانے میں بچو بے میں, فإنہ ینفق ثم یمحق, کیونکہ یہ مال تو بکوا دے گی لیکن برکت اٹھا دے گی. تو یہاں پہ کثرت حلف بھی مراد ہو سکتا ہے, جھوٹی قسم بھی مراد ہو سکتا ہے. یہ میں اپنے پاس سے بتا رہا ہوں, حدیث اس میں نہیں ہے. ایک اور حدیث آتی ہے اس وعید میں کہ 3 وہ لوگ ہیں, آگے حدیث بھی آئے گی, آگے حدیث آئے گی, لیکن ایک اور حدیث بھی ہے کہ 3 لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نظر رحمت سے نہیں دے گا قیامت والے دن, نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. ان میں ایک جو ہے وہ مسبل ہے, یعنی جو ٹخنوں سے نیچے اپنا پاجامہ یا شلوار لٹکانے والا ہے, اور اسی طرح منان احسان جتلانے والا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچنے والا ہے. اور اگلی جو حدیث ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو جو حدیث جو ہے وہ جو ہم نے ابھی پڑھی اس کا خلاصہ یہ ہے, جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے, اس کو دوبارہ سے سن لیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحلف منفقۃ للسلع, کہ قسم جو ہے وہ مال کو جلدی بکوا دیتی ہے. کون سی قسم مراد ہے یہاں پہ؟ ہاں, سچی قسم کثرت سے, اور جھوٹی قسم دونوں مراد ہو سکتی ہے, کیونکہ دونوں حدیثیں, ایک مسند احمد میں نے حدیث آپ کو بتائی, ایک صحیح مسلم کی حدیث بتائی, دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کری کہ یہاں پہ معنی دونوں مراد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سچی قسم کثرت سے کھانا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے, اور جھوٹی قسم یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. ہاں, دے دیا.